ہمارے گوشت کو پرندے آ کر نوچنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین معصوم نہیں ہے، مغفور ہیں۔ ان کے ایمان پر شک کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنگ احد کا مختصر جو ہے واقعہ، خاص کر اس کے اندر جو آنے والا مسئلہ ہے جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھوں گا۔ جنگ احد یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ 3000 کا لشکر کفار کا تھا، مقابلے میں مسلمان کا 1000 لشکر تھا، اور رستے کے اندر وہ بھی عبداللہ ابن ابی بے ایمان لعنتی جو ہے یہ الگ ہو گیا، 300 اپنے ساتھی لے کر، باقی 700 کا لشکر جو ہے مسلمانوں کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ طلب کیا، فرمایا کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کے لڑنی ہے یا باہر نکل کے لڑنی ہے؟ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، لیکن چند وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو بدر کے اندر شامل نہ ہو سکے، ان کے دل کے اندر بڑی جستجو تھی اور طلب تھی کہ ہم کفار کے سامنے ان کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ مدینے سے باہر نکل کے لڑنی چاہیے۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو محبوب علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور ارادہ کیا کہ جنگ جو ہے مدینے سے باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ اب یہاں پر اندازہ کیجئے، اگر معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل کے اندر کوئی اشغال ہوتا تو وہ یہ کیوں اصرار کرتے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر جنگ لڑتے ہیں؟ جو مدینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنگ لڑنے کا مشورہ دے رہے تھے، اسی جماعت کے اندر یہ منافق جو ہے عبداللہ ابن ابی یہ بھی شامل ہو گیا، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ جنگ لڑتے ہیں مدینے کے اندر، مجھے لڑنا بھی نہ پڑے اور میری جو ہے منافقت وہ بھی نہ واضح ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عبداللہ بن ابی کی منافقت دکھانی تھی کہ یہ منافق بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان نے وہاں پر بہانہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی، لہٰذا ہم اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوں گے، تو وہ وہاں سے الگ ہوں گے۔ اب میدان احد کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اترے ہیں۔ میدان احد میدان کا کچھ منظر اس طرح تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کمر کی جانب جو ہے پہاڑ تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کوئی بھی کافر کمر سے آ کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر وار نہیں کر سکتا تھا۔ اب مسلمان جو ہیں ان پہاڑوں کے دامن میں کفار کے سامنے مد مقابل لڑنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ جو اب پلان بڑھ رہا ہے، اب جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اس میدان کے اندر کھڑے ہو کے محبوب علیہ السلام نے چند صحابہ کو، ایک روایت کے مطابق 40 اور دوسری روایت کے مطابق 50 کے ایک دستے کو حکم فرمایا کہ آپ جو پہاڑوں کا فلاں مورچہ ہے اس پر کھڑے ہو جائیں۔ اب جو مسئلہ جس پر اکثر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اکثر جن کا سہارا لے کر یہ صحابہ کرام پر الزام لگا جاتے ہیں، جیسا کہ پیچھے آفتاب اقبال نے اینکر جو ہے اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر بات کی، تو پیچھے یہ 19 ربیع الاول کو مظہر برلاس نے بات کی تھی صحابہ کرام پر، اسی بات پر، اسی معاملے پر کہ مورچہ چھوڑ کر مال اکٹھا کرنے کے لیے بھاگی۔ تو اس پر میں آپ کے سامنے یہاں پر وضاحت کو رکھوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے لفظوں پر غور کرنا، مسند احمد کی حدیث ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس مورچے پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم نہ دوں تب تک وہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا تم یہ بھی دیکھو ہمیں شکست ہو جائے اور ہمارے گوشت کو پرندے آ کر نوچنا شروع کر دیں، یہ حالت، یہ منظر بھی تم دیکھ لو، تو اس صورت میں بھی تم نے جو ہے وہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہاں چلے گئے، اس مورچے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔
مسلمانوں کی اور کفار کی آپس میں جنگ شروع ہوگی۔ جنگ لڑتے لڑتے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب فتح عطا فرمائی، اب وہ جو مورچے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھڑے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کفار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے اور صحابہ کرام ان کا بھاگنا دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا جب سارے کفار بھاگے اور میدان بالکل خالی ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اس وقت جو مورچے پر صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہوگی، اب تو مقصد ہی نہیں اس مورچے کے اوپر کھڑا ہونا، جبکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی شکست والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ہمیں پرندے آ کر نوچنا شروع کر دے پھر بھی تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ وہ جو منظر ہے، وہ جو بات ہے، وہ صحابہ کرام کے ذہن میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ شکست کے معاملے میں ہمیں بات کی ہے، لیکن اب تو کفار بھاگ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھنا، ایک ہے غلطی کرنا، ایک ہے غلطی ہونا۔ غلطی کرنا، جس بندے کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ میں کام کروں گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا اور پھر وہ کام کرے تو وہ اس نے غلطی کی ہوتی ہے، اس کی غلطی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو ہے، جو انسان سے غلطی ہوتی ہے، ایک جان بوجھ کے غلطی کرنا اور ایک انسان سے غلطی ہونا۔ مثلا ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے، اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا یہ نقصان ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اگلی بات کا علم نہیں تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو یہ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر ہمیں پرندے بھی آگے نوچنا شروع کر دیں تو پھر بھی تم نہ آنا مورچہ چھوڑ کر، لیکن اب فتح ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوچا بھی اب تو میدان خالی، لہذا نیچے اتر جائے۔ صحابہ کرام نیچے اتر گئے۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھیے، صحابہ کرام سے یا غلطی ہوئی ہے، انہوں نے کی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اس غلطی کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام معصوم الخطا نہیں ہے۔ معصوم الخطا صرف اور صرف انبیاء کی ذات، اس کے علاوہ جتنے بھی اس کائنات کے بشر ہیں ان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ سورۃ آل عمران کے اندر ہم نے ان کی غلطی کو، ان کی کمی کو معاف فرما دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین لہذا جو ہے وہ مغفور ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے معاف کیا ہوا ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ جب یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، معصوم نہیں ہے مغفور ہے۔ معصوم کی ڈیفینیشن اور ہے، مغفور کی ڈیفینیشن اور ہے۔ معصوم وہ ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، مغفور وہ ہے جس سے غلطی تو ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اگلی اور پچھلی ساری کی ساری غلطیاں ان کی معاف فرما دی۔ یہ ہے بات اصل کے اندر۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ سارے کے سارے محبوب علیہ السلام کے صحابی جنتی ہیں اور جنت کے چودھری ہیں، جنت کے سردار۔ لہذا ان کے ایمان پر شک کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ جو جنگ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر الزام لگایا جاتا ہے، اس کا اشکال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ معاملہ تھا اور یہ ماجرا تھا، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے اندر بالکل ان کو واضح طور پر معاف فرما دیا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوان کا کہیں کا اولئک هم المؤمنون حقا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔